الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ حدیث نمبر 3634 عن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، رأیت الناس مجتمعین فی الصعید، کہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک میدان میں لوگوں کو اکٹھا دیکھا۔ یہ خواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک میدان ہے کوئی لمبا چوڑا اور وہاں لوگ اکٹھا ہیں۔ خواب کے تعلق سے بات یاد رہے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ برحق ہوتے ہیں، اور خواب عموماً 2 4 کی طرح نہیں دکھایا جاتا ہے۔ اس میں کچھ اشارے ہوتے ہیں، کچھ پیغام ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ پاتے ہیں، سب نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی کوئی خواب دیکھتا ہے تو بندہ اس کی تعبیر کے لیے جاتا ہے کسی کے پاس کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، تعبیر پوچھتا ہے۔ تو اشارے کچھ ہوتے ہیں، 2 4 کی طرح وہ واضح معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ تو انبیاء کا خواب برحق ہوتا ہے۔ کیوں؟ خواب یا تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے یا شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ چونکہ انبیاء پر شیطان کی چلتی ہے نہیں، تو خواب سارے کے سارے ان کے پاس اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ جتنا زیادہ جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے شیطان سے اتنا ہی وہ دور ہوتا ہے، شیطان کی بس اس پر نہیں چلتی ہے۔ تو چونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بڑے قریبی ہوتے ہیں، شیطان کی بس ان پر چلتی نہیں ہے، تو وہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے اور وہی کا مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں، تو لوگوں کے بھی خواب یا تو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے یا اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ جو اللہ کے قریب ہوگا اس بات کے چانسز ہیں کہ اس کو خواب اللہ کی جانب سے دکھایا جاتا ہوگا، اور جتنا زیادہ بندہ شیطان کے قریب ہوگا تو حقیقت میں اس کو خواب شیطان کی جانب سے دکھایا جاتا ہے۔ خواب کے تعلق سے موٹی موٹی بات یہ کہ جب ہم کبھی کوئی خواب دیکھیں تو اگر اچھا خواب ہو تو بہت ہی کوئی خاص ہو، جس کا دل حسد سے خالی ہو، کینہ کپٹ سے خالی ہو، آپ کا دشمن نہ ہو، آپ کو دیکھ کر جلتا نہ ہو، تو بہت خاص ہونا انہیں کو بتایا کرے خواب، اچھا خواب۔ اور برا خواب ہو اللہ کی پناہ ڈھونڈو اور کسی کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتانے کی ضرورت نہیں برا خواب، بس اللہ کی پناہ ڈھونڈ لو۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک میدان ہے اور لوگ اس میں اکٹھا ہیں۔ فقام ابو بکر فنزع ذنوبا او ذنوبین، چنانچہ اس میدان میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہیں نے کنویں سے 1 یا 2 ڈول پانی نکالا۔ ڈول یعنی پانی نکالنے کا جو برتن ہوتا ہے، بالٹی وغیرہ، ایسے اس زمانے میں ڈول چلا کرتا تھا۔ تو کہہ رہے اس میدان میں ہم نے دیکھا کنواں بھی ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مشکل سے 1 ڈول پانی یا 2 ڈول نکال پایا۔ وفی بعد نزعہ ضعف، اور ڈول نکالنے میں انہیں کچھ کمزوری بھی محسوس ہوئی، یعنی یہ کہ ڈول تو نکال تو لے گئے 1 یا 2 ڈول، لیکن کمزوری کا ایسا ہوتا نا بھائی، کام تو کر لے گیا لیکن کرتے کرتے حالت خراب ہو گئی۔ ایک آدمی ہے اتنا سارا کام گیا، کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ تو ایسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ڈول تو نکالے 1 یا 2، لیکن کمزوری کا احساس وہاں ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ وہی ہیں جو آپ کے رفیق خاص ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، ہجرت کے بھی ساتھی ہیں، ہر طرح کی انہوں نے قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے دی ہے۔ اسی لیے آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو ان کو بھی برا بھلا کہنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو ابو بکر ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ کے رسول نے خواب دیکھا۔ واللہ یغفر لہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے۔
جب دیکھیں ان کی زندگی بالکل صاف ہے، کوئی گناہ نہیں، تقریباً بچتے ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک اللہ کی جانب سے معافی نہیں ملے گی نا تو بات نہیں بنے گی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کثرت سے استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ تو بخشے بخشائے تھے، گناہ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں؟ یہ تھا کہ جب تک اللہ کی مغفرت نہ مل جائے تب تک بات بننے والی نہیں ہے۔ تو آپ یہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ ثم اخذها عمر، کہہ رہے ہیں پھر اس ڈول کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اپنے ہاتھ میں، یعنی ابوبکر سے عمر نے لے لیا، یعنی اسی میدان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی عمر ہے جن کو جلالی عمر کہا جاتا ہے، جن کا راستہ شیطان دے کر اپنا راستہ چینج کر دیا کرتا تھا، ان کا روب و دبدبہ کا یہ عالم تھا۔ تو کہہ رہے اسی ڈول کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا۔ فاستحالت بیدہ غربا، چنانچہ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈول کو اپنے ہاتھ میں لیا وہ ڈول بڑا ہو گیا۔ خواب ہے فلم ارا اب کرین پناس یا فریہ، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شہزور، پہلوان اور بہادر انسان کام کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کہہ رہے ہیں عمر رضی اللہ بڑے بہادر تھے، جری تھے، کام کرنے والے تھے، ہمت والے تھے، کہہ رہے ایسا مرد میں نے نہیں دیکھا۔ کہہ رہے حتیٰ ضرب الناس بیاتن، یہاں تک کہ انہیں اتنے ڈول نکالے کہ لوگ اپنے اونٹ کو پانی پلا پلا کر ان کے جگہ پر پہنچا دی، یعنی اتنا انہوں نے پانی کھینچا کنویں سے ڈول لگا لگا کر کے کہ لوگ بھی آسودہ ہو گئے، ان کے جانور بھی آسودہ ہو گئے اور سب ان کے ٹھکانے پہنچا دیے۔ یہ ایک خواب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن اس کی تعبیر کیا ہے وہ ایسے نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی تعبیر اہل علم نے بیان کیا، غالباً نبی نے بھی بیان کیا ہو، کہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ تھا خلافت کی طرف، کہ میرے بعد یعنی میں دنیا سے جاؤں گا، اس کے بعد خلافت کی باغ و ڈور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، اور آئی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بڑے سیدھے سادے تھے، بڑے نرم دل کے مالک تھے، تو وہ یہ بڑی مشکل سے 2-2.5 سال تک یہ نکال پائے اور اللہ نے ان کو بلا لیا۔ اس کے بعد یہی وہ ڈول کا اشارہ ہے کہ 1-2 ڈول کھینچے بمشکل اور کمزوری کا احساس ہو گیا۔ یہ بھی دھیان رکھیں، ہر آدمی ہر ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ فلاں آدمی نا یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، ہر فن مولا بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو اللہ الگ الگ صلاحیت دیتا ہے، الگ الگ جذبہ دیتا ہے، الگ الگ شوق رکھتا ہے۔ اگر ہر آدمی کے لیے اندر ہر شوق پیدا ہو جائے تب تو بات کیسے بنے گی بھائی؟ پھر سارا آدمیوں کا کام ایک ہی آدمی کر بیٹھے گا اور باقی تو فری ہو جائیں گے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ نے الگ ہی صلاحیت رکھی تھی۔ بہرحال وہ ذمہ داری تھی، وہ سنبھالے جو سنبھال سکے، تو وہ 2-2.5 سال زمانہ تقریباً آتا ہے وہ سنبھالے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملتی ہے، بہت شاندار دور، کافی سال، تقریباً 10، مجھے یاد نہیں آتا صحیح سے، لیکن تقریباً 10 سال کا عرصہ کافی ہے جو انہوں نے خلافت کی ہے۔ اور اس 10 سال کے عرصے میں ایسی حکومت کی ہے، ایسا شاندار دور حکومت کر کے لوگوں کو دکھایا ہے کہ ان کی تعریف لوگ کرتے ہیں اور بعد کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا کہ وہ جو عمر رضی اللہ عنہ ڈول کھینچتے گئے اور لوگ پانی پیتے اور پلاتے گئے اور ان کا جیسا بہادر نہیں ملا کوئی، تو اشارہ تھا ان کی خلافت کی طرف، اور ان کا شاندار دور بنایا ہوا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور ان کا چونکہ بنایا ہوا دور تھا تو یہ بھی بہت شاندار سے کئی سال تک حکومت کرتے رہے، یعنی اس کے اثرات بعد میں بھی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح الگ الگ صلاحیت رکھتا ہے، اور خواب میں اللہ اشارہ دیتا ہے۔ خواب ہر آدمی سمجھ جائے یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنے والوں کو اللہ پیدا بھی فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اشارہ کیا اور کوئی نہ سمجھا، ایسا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اشارے کے سمجھنے والوں کو بھی پیدا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق